الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ کل ہم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھی تھی اور آج ہم سورۃ البقرہ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں اور اس کی ابتدا کر رہے ہیں. سب سے پہلے سورہ بقرہ کا ماقبل کی صورت کے ساتھ ربط کیا ہے؟ تو ماقبل کی صورت میں ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے. اللہ نے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے اللہ سے ہم نے یہ سوال کیا کہ اللہ صدیقین، نبیین، شہداء، صالحین کا راستہ بتا دے، یہود و نصارہ، یہود نحود سے ہم کو بچا لے وہ راستہ. تو اللہ جل شانہ نے جو اس کے بعد سورت نازل فرمائی ہے سورۃ البقرہ میں، جو ہم قرآن کی ترتیب سے پڑھتے، یہاں پر اللہ نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، یعنی سیدھا راستہ آپ کو بتا دیا کہ اس کتاب میں آپ کو ملے گا. پھر سورہ بقرہ یہ مدنی صورت ہے. سورہ بقرہ کا اکثر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا. سورہ بقرہ قرآن کی سب سے طویل سورت ہے جو کہ 286 آیات پر مشتمل ہے، اور بقرہ عربی زبان میں گائے یا بیل کو بولتے ہیں. چونکہ اس سورت میں گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ ہے تو اس لیے اس سورت کا نام جو ہے نا جز کی وجہ سے پورے سورت کا نام جو ہے نا وہ سورۃ البقرہ پڑ گیا. گائے کا واقعہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل کا وہ قصہ ہے، انشاءاللہ اپنی جگہ پر آئے گا، کہ ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجوں نے مال وراثت ہتھیانے کی غرض سے قتل کر دیا. پھر رات کی تاریکی میں نعش اٹھا کر دوسرے کے دروازے پہ ڈال دی اور قتل کا دعویٰ کر دیا ان پر. قریب تھا کہ مدعی اور مدعا علیہ کے خاندان ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھا لیتے، تو وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہمیں اللہ جل شانہ سے یہ معلوم کرا دیجئے. تو اللہ جل شانہ نے گائے کے ذبح کرنے کا ان کو حکم فرمایا. بلکہ وہ اپنی جگہ پر انشاءاللہ تعالی آئے گا. تو سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے. آج ہم اس کی ابتدا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اگر میرے رب نے چاہا تو فل وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے. وہی اپنے ترتیب سے کوشش ہوگی کہ آسان طریقے سے ہم اس کی تفسیر بھی کر سکیں، اور پھر اجمالی طور پر آخر میں ترجمہ کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. الف لام میم. الف لام میم اس طرح الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم صاد وغیرہ یہ حروف مقطعات ہے. حروف مقطعات کوفیین کہتے ہیں کہ یہ آیت ہے، اور غیر کوفیین کے نزدیک حروف مقطعات وہ اس کو آیت نہیں گردانتے. حروف مقطعات ہے کیا؟ متشابہات میں سے ہیں. حروف مقطعات کا معنی نہیں ہوتا. ہم اس کا معنی کیسے کرتے؟ کیونکہ اس کا معنی کسی کو معلوم نہیں. اللہ اعلم بمرادہ، اللہ اس کی مراد کو خوب جانتے کہ اللہ نے کس چیز کے لیے اتارے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں من اسماء اللہ تعالی، کہ اللہ کے ناموں میں سے ہیں حروف مقطعات. پھر ان کی قول کی تشریح میں اختلاف ہے
اختلاف یہ ہے کہ ایک قول پر ان کی تشریح میں یہ ہے کہ بعینی ہی اسماء ہے، اللہ کے اسماء میں سے ہے، اور دوسرا ہے کہ اللہ کے اسماء میں سے مخفف ہے، جیسے الف سے اللہ، لام سے لطیف، اس طرح اللہ کے ناموں میں سے لیا گیا ہے۔ پھر یہاں پر ایک بات سامنے آتی ہے، اگر یہ اسماء اللہ تعالی میں سے ہیں تو اللہ کے مشہور نام تو 99 ہیں، تو ہم نے کہا کہ جو وحی کے ذریعے سے مشہور نام ہمیں بتائے گئے ہیں وہ 99 ہیں، 99 مشہور اسماء ہے اللہ جل شانہ کے اسماء الحسنہ جو ہم پڑھتے ہیں، اور جو غیر مشہور ہے وہ 5000 کی تعداد میں ہے۔ اس کو مظہری، تفسیر مظہری نے بھی ذکر کیا، اس کو ابن کثیر نے بھی ذکر کیا، اس کو شیخ سرفراز احسان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذخیرۃ الجنان میں بھی ذکر کیا اس بات کو۔ تو الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ، اللہ اس کی مراد سے واقف ہے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ پرہیزگار، متقی، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اور قرآن میں تقویٰ کا لفظ کتنے معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ قرآن میں 3 معنوں میں تقویٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ پر آتے ہوا الجمہم کلمۃ التقویٰ، سورہ فتح میں، کہ اللہ نے ان کے اوپر جو ہے نا توحید کا کلمہ لازم کیا، توحید کے معنی میں استعمال۔ دوسری کی جگہ تجنب یعنی ترک، چھوڑنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اگر اس بستی والے ایمان لاتے اور چھوڑتے، شرک کو چھوڑتے۔ اور تیسری جگہ وہ کیا ہے؟ نفس کو اس چیز سے بچانا جو غافل کرے، یعنی تقوی خشیت کے معنی میں استعمال ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسے سورہ عمران میں، کما فی البیضاوی، بیضاوی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ پھر متقی کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، المتقی من یتقی الشرک والکبائر والفواحش، متقی وہ ہے جو شرک سے بچے، کبائر گناہ سے بچے، اور فواحش سے بچے، بےہودہ کاموں سے بچے۔ وقال عمر بن عبد العزیز رحمہم اللہ تعالی، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، التقوی ترک ما حرم اللہ، تقویٰ کہتے ہیں جو اللہ نے حرام کیے اس چیز کو چھوڑنا، وَأَدَوْ مَا فَرَّضَ اللَّهُ، اور ادا کرنا اس کو جو اللہ نے فرض کیے، کما فی البیضاوی، بیضاوی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ پھر متقی کی تفسیر اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں، الذین، وہ پرہیزگار لوگ، یؤمنون بالغیب، یہاں متقین کی صفات کو ابھی بیان کیا جائے گا کہ متقی کے اندر کون سی صفات پائی جائے گی۔ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان بالغیب، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، ہمارا ایمان ہے۔ آج کے زمانے کے مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، رسولوں پر ایمان ہے، ملائک کو دیکھا نہیں، ایمان ہے، قیامت آنے والی ہے، اس پر ایمان ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، سب پر ایمان ہے۔ دوسری صفت بیان فرماتے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور متقی لوگ وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیے اس میں سے انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کے 2 درجے ہیں، 2 درجے، ایک تو صدقات واجبہ ہے، جیسے زکوٰۃ دینا صاحب نصاب پر، صدقہ فطر دینا، اور اس طرح نذر و نیاز اور کفارے کے جو انسان کے اوپر لازم ہو جاتا ہے وہ ادا کرنا۔ اور اسی طرح دوسری قسم انفاق فی سبیل اللہ وہ کیا ہے؟ وہ نفلی ہے۔ پھر اس میں علماء نے بحث کی ہے کہ نفلی انفاق، نفلی انسان جو انفاق کرتا ہے اس طرح سے اگر وہ طاعت میں استعمال کرے، نفلی صدقات کرے، اس طرح کے حقدار کا حق ضائع ہو تو یہ بھی ناجائز ہے۔ اور اگر حقدار کا حق ضائع نہ ہو مگر فقر و فاقے کے آنے کا خطرہ ہے، فقر و فاقے آئے تو بھی ناجائز علماء نے لکھا ہے۔ اور اگر
حق بھی حقدار کا ضائع نہ ہو اور تنگی بھی نہ آئے تو پھر جائز ہے۔ چوتھا قول پھر کیا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ انفاق اللہ کی اطاعت کے علاوہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا وہ بالکل ہی ناجائز ہے، جیسے سنیما ہال وغیرہ پہ پیسے لگانا اور جو نا لاؤ لعب میں پیسے لگانا، خرچ کرنا، تو یہ ٹھیک نہیں۔ اور اگر ایسے موقع پر انسان انفاق کرے، خرچہ کرے مال کا کہ جو نہ اللہ کی اطاعت کا ہے نہ گناہ کا ہے، تو جیسی نیت ہوگی ویسا حکم ہوگا۔ علماء نے اس کو اس سے بیان کیا۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، والذین، وہ لوگ کون؟ یعنی وہ متقی لوگ، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا، انفاق فی سبیل اللہ پر جو ہے ایک اور بات بھی ذہن میں آ گئی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، مما رزقناہم ينفقون سے مراد وہ صرف فرماتے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہ صرف مال نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں انسان صرف مال کو خرچ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہر نعمت کو اللہ کے لیے استعمال کرنا۔ جیسے اللہ نے علم دیا ہے تو علم کو تعلیم، درس و تدریس کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانا، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ میں ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے، دانائی دی ہے، تو اس سے اچھے کام کرنا اور اس کو دین کے لیے استعمال کرنا انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اور اللہ نے بدنی طاقت دی ہے تو اس کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جیسے وجاہدوا فی سبیل اللہ بانفسہم واموالہم، جان مال سے اللہ کے راستے میں خرچ، جو نہ جہاد کرنا، وہ بھی جو نہ کیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ والذین، وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان رکھتے، بما انزل الیک، اس پر جو آپ کی طرف ہم نے اتاری، یعنی قرآن کے اوپر، وہ وہی جو آپ کی طرف اتاری گئی، یعنی قرآن کے اوپر ایمان رکھتے۔ وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو ہے نا جو اتاری گئی ہے، یہ آپ سے قبل میں جتنے کتاب وغیرہ اتارے گئے ہیں ان کے اوپر جو ہے نا وہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس شریعت کے اوپر، اس کتاب کے اوپر بھی ایمان ہے۔ اس سے ماقبل جتنی بھی کتابیں اور صحائف اترے ان سب پر آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ میں وہ آ گیا نا سب۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین کرتے ہیں۔ ہم نے کہا والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور آخرت کی زندگی اور آخرت کا شروع ہونا، اس کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے۔ وبالآخرت سے یہاں سے ایک کیا ہے یہ وبالآخرت، آخرت جو یہاں ہے یہ ہے صفت، اور اس کا موصوف جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ محذوف ہے، جیسے تلک الدار الآخرت، آخرت کا گھر۔ یہاں پر ہمارے جو مرتد لوگ ہیں قادیانی، وہ کہتے ہیں یہاں سے وہ اپنے لیے استدلال فاسدہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وبالآخرت سے مراد جو ہے وبالآخرت سے کہ آخر میں آنے والی وہی جو نبی ہمارا آئے گا، غلام مرزا قادیانی، اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے۔ یہ ان کا استدلال غلط ہے۔ یہ آخرت سے مراد کیا ہے، یہ صفت اس کی موصوف و محذوف ہے۔ تلک الدار الآخرت، جیسے ہم پڑھتے ہیں تلک الدار الآخرہ، تو اس طرح وبالدار الآخرت، آخرت کے گھر کے اوپر ہم یوقنون، وہ کیا کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ تو اس یہاں تک جو ہم نے 4 آیت پڑھی، اور پھر یہ 2 آیت جو تھی، 2 آیت میں مومنین کی صفات کو بیان کیا گیا کہ مومن میں 6 صفات موجود ہیں گے، 6 صفات۔ سب سے پہلی صفت مومن میں کیا ہوگی، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھے۔ دوسری صفت یقیمون الصلاۃ۔ تیسری صفت ومما رزقناہم ينفقون۔ چوتھی صفت یؤمنون بما انزل الیک۔ پانچویں صفت وما انزل من قبلک، اور چھٹی صفت وبالآخرۃ ہم یوقنون پہ ہوگا۔ تو میرے خیال سے تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، اجمالی طور پر پھر ترجمہ کرتا ہوں، آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائے، ترجمے کو ذہن نشین کر لے، اور وضاحت پہلی ہو چکی۔ اللہ جل شانہ مجھے صحیح طریقے سے اس کی تفسیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقاطعات ہیں۔ اللہ اعلم بمرادہ، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین،
یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے۔ الذین، متقی وہ لوگ، یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے ان کو روزی دی ہے، رزق میں سے سب آتے، میں نے اس کو تشریح کر دی، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون بما انزل الیک، جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتاری گئی وحی یعنی قرآن، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلی اتاری گئی ما قبل کی کتابیں اور صحائف اور جتنے بھی وہی، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت کے اوپر یقین کرتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔